تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے جو ہے 9ویں نشست جو ہے 9th سیشن میں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری نہیں ہوئی، وہ کبھی بیمار نہ ہوا، یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوگا۔ تو بیماریاں ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو بیماریاں، پیدا ہوا تو انفیکشنز، پیدا ہوا تو فلاں مسائل، پیدا ہوا تو فلاں، اور بیماریاں مطلب انسانی سماج، انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو۔ پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے، لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی، اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں ہے، لہٰذا اب شراب پینا شروع کر دو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر لیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں، بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا۔ اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا ہے بھائی حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ جیسا بہت سے لوگوں کو مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، کار میں بیٹھے گانا لگا دیا، موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا، گھر کے اندر گانا لگا دیا، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں، لہٰذا منمانی کی جائے، اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے علاج کرو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو، چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے، چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، سب کرو، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے، اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے، بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی، جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے، وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہماری رہنمائی نہ کرے، بلکہ شریعت نے رہنمائی کی، بہت زبردست رہنمائی کی، بہت گہرائی سے رہنمائی کی، بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا، اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ شریعت کو پڑھیں گے، یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ ہاں شاید رہنمائی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے، شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی۔ کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بیاہی ہے، یہ بیاہی نہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے، اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان نہیں جانور بن جاتا۔ تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے
عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کی قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے۔ مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے۔ میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھیے، اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں ہے۔ ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے، تو یہ روحانی شفا بھی ہے۔ اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی۔ قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے، آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے۔ ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں، ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر، اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہی مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا۔ شفاء فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کراؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو۔ تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ۔ فتداؤ، تو لہٰذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو پتا چلا علاج کرانا چاہیے۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہے، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ کبھی جسم کی کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا یاد رکھیے الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی، یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت،
یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی. یاد رکھیے صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں. آئیے صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، قوی مومن بہتر ہے اس مومن اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے. قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. سوال یہ ہے طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے تو ڈٹ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کرے گا. بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے اور بہت سارے فائدے یاد رکھیے ایسا شخص جو ہے اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ. یاد رکھیے. اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز میں بولا ہے تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ. تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے نہیں اٹھاتے. اور فرمایا پہلا صحت. دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے. پہلا صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری کی روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے آپ فرما رہے. دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرا والفراغ اور خالی وقت. یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہیں، ایک صحت اور خالی وقت. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل سب کا ہمیں جوش جاگ جاتا ہے. جب صحت تھی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی. یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں. یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں. تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت. کتنی صحیح بات کہی. آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہے، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. گویا اگر ایک انسان پورا 1 مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوین یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکامہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے. تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. 2 نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت. تو صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے، خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا. 2 نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں. تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان 2 نعمتوں کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں
جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا؟ جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگا کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ بتا آپ کیا کیا اس کا؟ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ صحت دی تھی میں نے تو منشیات میں، نشوں میں، تمباکو خوری کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا، کھیل کود کے اندر وہ کام نہیں کر پایا. یہ جواب دیں گے. سوال ہونے والا ہے صحت دیا تھا، جسم دیا تھا، اچھا کیا کیا، کیا استعمال کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، مال و دولت دیا تھا اس کے ساتھ صحت دی تھی، کتنے حج اور عمرے کیے تو نے، کیسی اپنی صحت کو لگایا، میری راہ میں کوئی کوشش کی، مومنوں کی کبھی مدد کی، مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا، جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ مالی اثر. سوال ہونے والا جسم دیا تھا کیا کیا، کیا جواب دیں گے ہم؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے، اس جسم کو کہاں لگایا، وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا، کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کام کر کے تھک گئے، اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کے تھکا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، نہ گھر کی، نہ کمانے کی، نہ آگے چیزوں کی. اللہ رب العزت کو یاد رکھیے اگر اللہ نے کتنا بھی دیا، یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند، قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا. پہلا سوال یہ ہونے والا ہے اچھا جسم دیا تھا، یہ سوال ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا کیا کیا اس کا، کہاں لگایا وہ جسم، کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا. تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اللہ میں نے جو تیری عبادتوں میں، ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں، تیرے کام میں، حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا، جواب دینا ہوگا. اور ورنہ اگر کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، سگریٹ بیڑی تمباکو میں، چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں، دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے 2-2 4-4 گھنٹے روز برباد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے. لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں، کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا، میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا. یہ جواب دیں گے اپنے رب کو. کھیل کود میں نے ضائع کیا. کھیل کود کی عمر ہوتی، کھیلنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی، ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں، اس کا شوق ہے اس کا شوق ہے. اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ کیوں؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کیا، اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر، تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ. سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا، اس جسم کا، اس صحت کا کیا استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے. اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائیں، یا یہ چائے میری پی لیجیے ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے، اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں، اچھا کھانا، بریانی، نان خلی، اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے، یا جو ہے منہ کے کینسر سے، یا دانتوں کے کینسر سے، یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں، یہ نوش فرمائی، تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہے. بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے، معلوم، اس پر فائن ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ثابت ہے. ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار، اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی. ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا، وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا، اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے، اس نے اس کو پیا، اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا. اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ایک کیس جو ہے ڈال دیا، کہا کہ یہ کمپنی لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں. کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا، وہ کیس جیتی اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے، اسے ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اور اس کو ملا پورا پیسہ. اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر، جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے، اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا، اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ.
یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے، کینسر ہو سکتا ہے، مر سکتے ہو، ٹیوبرکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے۔ وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے۔ پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دہ۔ اور صحت کی حفاظت فرض ہے، تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے۔ یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی عبادت کیسے کریں گے بتائیے؟ روزہ رکھنا ہے، صحت نہیں ہے۔ زکات وہ دیں گا جو کمائیں گا، بیمار کما نہیں سکتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، صحت نہیں، فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں؟ صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے۔ ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے۔ تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں۔ اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے۔ مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو، طہارت کیا کرو۔ طہارت کرنا مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا، یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے، گندگی سے پاک، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں۔ صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال ہے، کہا طہارت کا حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے، حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ، حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں، تو کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو دیکھیے یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا، انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے۔ کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آج انسانیت دیکھ رہی جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو نکاح ہوتے ہیں، سب فالتو چیزیں، بس انسانی زندگی ایسی ایسے جانور ہوتا ہے، بس گزارو، جہاں چلا منہ مار دو، جہاں چلا شرمگاہ کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو۔ آج دیکھیے کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے، کسی کو ایڈز ہے تو آج کل STDs جو ہوتے ہیں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی بھرمار، تو کہا زنا کے قریب نہ جانا۔ دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا، زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گے، تو صحت کی حفاظت کی۔ اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اسی طرح جو ہے کسرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو، جس کے لیے کسرت ورزش کیا کرو۔ اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا، وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے، آرچری ہو سکتا ہے، شوٹنگ ہو سکتا ہے، جو انسانی نفس کو فائدہ دے، کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے، تیرنا سیکھے، یہ سب اچھی چیزیں، سائیکلنگ کرے، رننگ سیکھے، یہ سب انسانی۔ تو کسرت کا حکم دیا، کھیل کود کا حکم دیا، اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے۔ یاد رکھیے صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا، اور اسی کے لیے حرام حلال، اچھا اور برے کی تمیز رکھی۔ یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ سب صحت کے لیے۔ طہارت کرو، طہارت لیا کرو، یہ تمام چیزیں میری اور آپ کے صحت کے لیے شریعت نے کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، کتنا دیکھیے اس امت کے صحت کا آپ نے خیال رکھا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھی، اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے، اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو، کوئی کھانے کا برتن اس پہ ڈھکن نہ ہو، اس کا منہ بند نہ ہو، یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو، تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی غائب کا معاملہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں، اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ غائب کا، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا۔ اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے، اور ہر وہ کھلی چیز، کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھو۔ ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے، ساتھ میں گندگیوں سے، مکھی مچھر سے، غلاظت سے، دھول مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فائدے ہیں، تو آپ سال بھر ڈھک کے رکھیں۔ نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے،
چاہے کسی جماعت اور مسلک کا ہم لیبل نام اپنے اوپر لگاتے ہو، لیکن اس مسلک کے مطابق بھی نماز نہیں ہوتی. نماز ویسی ہوتی جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی ساحلی علاقے میں پیدا ہو جاؤں تو وہاں لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا، چونکہ اس علاقے میں سب ویسی نماز پڑھتے. اگر میں نہیں علاقوں میں یا رفع دین نہیں کرتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا. لیکن کبھی بھی کسی عمل کو ہم نے دیکھ کر نہیں سیکھا، مطلب جس کو پڑھ کر نہیں سیکھا. سماج میں جو چل رہا ہے اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیکھ کر، لیکن اس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے. لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں یاد رکھے جس نے دیگر اعمال کو کسی کو دیکھ کر سیکھا ہو. وہاں ہم یہ چیز نہیں کرتے. وہاں ہم بولتے کتاب کو پڑھو، سبجیکٹ کو پڑھو، لیسن کو پڑھو، چیپٹر کو پڑھو، پھر پریکٹیکل کرو، پھر کسی کو بتاؤ کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. لیکن عبادتوں میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا. جو سماج میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو اس معاملے میں غور کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اتنی ساری ایکسٹرا چیزیں ہماری نمازوں میں ایڈ ہو گئی. اگر نماز کا ہی صرف میں معاملہ ہوں تو نماز کے شروع سے لے کر اس کے خاتمے تک دہائیوں مطلب دسیوں ایسی چیزیں جو ایکسٹرا ہے یاد رکھیے جو ہم نے ایڈ کر لی. انشاءاللہ کہیں موقع رہا تو صرف نماز اس کا ہر رکن پہ ہم ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہے. یاد رکھیں وہ اس لیے کہ ہم نے سماج کو دیکھا، سماج میں جو پریکٹسز ہے اس کو ہم نے اپنا لیا. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. کتابیں موجود ہیں، کتابوں کو اٹھائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور پھر اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا بتایا جائے. پھر جو نہ سمجھے آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں ان چیزوں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. بہرحال آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان یاد رکھی ہوں گا، ویسے تو یہ پہلا ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس میں پوائنٹس کم تھے پچھلے ٹاپک میں، اس لیے میں نے چونکہ حرام کیا ہے وہ بھی سمجھانا تھا تو وہ نہیں رکھا تھا. آج جو انشاءاللہ جس ہم چیز لیں گے یاد رکھیے وہ حرام کام جو معمولی سمجھ لی گئی، یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ جس 5 سے 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سماج میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا لیکن اس کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے کیے چلے جاتے. یاد رکھیں ہو سکتا ہے اس میں کی کچھ باتیں آلریڈی ہم پچھلے جمعہ کے خطبات میں اور بھی ٹاپکس کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم بات ہوتی ہے. یاد رکھیں توحید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور کنٹینیوسلی تحقیق کرنا چاہیے. ریوزٹ جس کو بولتے ہیں بار بار جا کے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو ہم سے نہیں ہو رہی. یاد رکھیے یہ ایک سنجیدہ اور سیریس ٹاپک ہے. یاد رکھیں آئیے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کا ایک واقعہ، ایک استاد تھے، وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم توحید کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سیکھیں. تو اسٹوڈنٹس نے، تلاميذ نے یہ کہا کہ شیخ اب بہت دنوں سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں، کچھ اور آج ٹاپک دیکھتے ہیں. تو شیخ نے کہا چلو ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے 2 واقعے سنا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں لوگ جو ہے سورج نکلتا تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، اور بت پرستی کرتے ہیں، لوگ سن رہے، اسٹوڈنٹ سن رہے تھے اور وہ سنتے رہے. اس کے بعد شیخ نے کہا ایک دوسرا واقعہ سنا ہے اور کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا. تو سارے اسٹوڈنٹ بولنے لگے بہت غلط، بہت برا کام ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب ہوتا نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ ایک دم ہکا بکا رہے کہ بات کرنے لگے. تو استاد نے کہا ہم پھر سے توحید کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے. ہم کیوں؟ تو جب میں نے تم کو یہ کہا کہ ایک علاقے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، تم میں سے کسی نے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیسے لوگ کر سکتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنی ماں سے زنا کر لیا تو سب اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بولنے لگے. اس کا مطلب ابھی بھی توحید اس مضبوط انداز سے راسخ جس کو کہتے ہیں گھٹی میں نہیں ملی ابھی. پھر کہا ابھی ہم توحید پڑھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں، کیونکہ اس سے آخرت کے فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ ہے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ جنرل چلن میں نے دیکھا اب کر رہے وہ لوگ کیا بولیں گے اپن، اب ان کے پاس طریقہ ہے کیسے روکیں گے ان کو اپن، اب وہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا کیا بولیں گے اپن. اور دوسرے باتوں میں اصلاح ہو رہی ہے، کپڑے ایسے مت پہنو، ایڈمیشن یہ اسکول میں لو، گاڑی ویسی خریدو. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف کی کہ گاڑی کون سی لینا، ایڈمیشن کہاں لینا. لیکن آخرت کا جس چیز سے فیصلہ ہونے والا اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا، وہاں لینینٹلی ہم بول رہے ہیں نہیں رشتہ خراب ہو جائیں گے نا بات کریں گے. تو ٹچ تو کر سکتے ہیں حکمت سے پوائنٹ کو، اپنے پوائنٹ آف ویو جس کو بولیں گے رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک عجیب معاملہ یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی توحید کا لیکچر میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال میں نے تقریباً 4تھ لیکچر ہوگا توحید کے اوپر. الگ الگ ٹاپکس میں توحید آئی ہے، الگ الگ ٹاپکس اللہ کی ذات کے بارے میں آیا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ریمائنڈر سے بار بار جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے یہ چیز سے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اپنے خاندان کو دیکھو. اگر اپنے خاندان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز سے رک چکے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے، توحید پر ہے، تو میں اطراف میں دیکھو. پھر اطراف میں دیکھنے کے بعد اکناف میں دیکھو، مطلب اس کے اور دائرہ بڑھاتے جاؤں. پھر اپنے شہر کا معاملہ دیکھو، پھر اپنے ملک کا معاملہ دیکھو. یہ ہونا چاہیے یاد رکھیے. لیکن اس ٹاپک کو بہت لینینٹلی لیا جاتا ہے. ارے ہاں بھائی ہم کو پتہ ہے اللہ ہے کہ سب کتنے بار یہ ٹاپک ہوگا، نہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یاد رکھیے یہ ایسا عنوان ہے، یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت ہے. تو یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کیا سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، اور صرف نبی نہیں ہے، مطلب یہ جو نسل ہے، ان کی جو جنریشن ہے، یہ ایسی یاد رکھیے کہ ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے اس سے بہترین کچھ نہیں. یاد رکھیے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، مطلب پڑ دادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. تو یہ وہ چین ہے.
اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، مطلب باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، جس کو بولتے ہیں نا عام زبان میں بولتے ہیں کہ یہ تو آج کا مالدار ہے، یہ خاندانی مالدار ہے۔ خاندانی مالدار کس کو بولتے سمجھتے ہیں؟ تو یہ مطلب کیسا شجرا آپ دیکھیے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا نبی ہے، لیکن بلا کے کیا پوچھ رہے انتقال کے وقت؟ کیا تم اس وقت تھے؟ اللہ پوچھ رہا بنی اسرائیل سے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا پوچھا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیوں یہ پوائنٹ کی ضرورت آئی؟ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، توحید کا جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے یہ خاندان، پھر بات لیکن موت کے وقت کیا ہو رہی ہے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہہ رہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو کہ ابراہیم کا رب ہے اور اسماعیل کا رب ہے اور اسحاق کا رب ہے نا، اس کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو یہ ہر بار یہ ٹاپک آنا چاہیے، ہر بار اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات۔ بہرحال اس کی اہمیت بتاتے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اسماء و صفات کے اندر، اور اس کے رب ہونے میں یاد رکھیے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرام کام ہے، اس کو معمولی سمجھیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت متفق علیہ روایت ہے، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً یہ بتایا گیا، کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہی اصل ہے، یاد رکھیے یہی اصل اور بنیاد ہے، اور شیطان انہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، یاد رکھیے شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل سمندر سے ابھی نکلے اور دوسری طرف ہی گئے تھے، کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا۔ توحید کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابھی اس میں کمزوری آ گئی، یاد رکھیے۔ تو توحید یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، لیکن وقتاً فوقتاً شیطان اس میں کمزوریاں لاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی اور تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے، لہٰذا یہ حرام کام ہے، لیکن یہ بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ لیا گیا، یاد رکھیے۔ کیونکہ آنے والے جمعہ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ توحید کے بارے میں اور کچھ باتیں آئیں۔ آج تو اللہ کی ذات میں جو حرام کام ہے، توحید کو کمزور کرنے والے عمل بھی دیکھیں، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں جو یہ کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کیا جائے، اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیا جائے، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا جائے، اور شرک سے ہر ممکن روکا جائے، یاد رکھیے، جو بہت ہی خاموش انداز سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، مطلب وہ سمجھنے میں نہیں آتا۔ بیمار پڑ گئے، ابھی توحید پر تھے، اب لگ گئے کسی اور چیز کے چکر میں، کیوں؟ تو بیماری کی وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ لگا علاج یہاں نہیں ہے تو یہاں جانا پڑے گا۔ مال میں تھوڑی کمی آ گئی، تجارت تھوڑی بیٹھ گئی تو یہاں وہاں جانے لگے، گھومنے لگے، لانے لگے، چھٹکانے لگے، لگانے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے وجہ سے کچھ اضافہ ہو جائے انکم کے اندر۔ آگے کمزوری دیکھیے، ایک مال کی اس میں لا دیا اس نے آپ کو شرک کی طرف۔ کئی لوگوں کو اس معاملے میں تو دیکھا گیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، توحید میں کمپرومائز نہیں، یاد رکھیے، اس پر موت آنا یہ اصل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، اسلام پر رہنا۔ تو توحید اصل چیز ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کا سبق پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آنے والی جنریشن کو دے کر جانا ہے۔ چلے دوسری چیز جو اللہ کی ذات میں جو حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، یاد رکھیے، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت۔ کوئی بھی آدمی کہتا ہے ایسا کون کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف نہ جانے کس کس کو یا کے نام سے پھر چلانا شروع کر دیتے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد۔ اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اللہ کی صفتی نام ہے وہ جس سے پکار رہے ہوں، مطلب وہ غیر اللہ ہے کوئی نہ کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جو خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو، خواہ وہ اللہ کی نیک بندوں ولیوں میں سے ہو، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیں، اور آواز لگائی جا رہی ہے، یا پھر تابعین طبع تابعین یا سلف صالحین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہے، اور کبھی کبھار تو وہ زندہ لوگ بھی نہیں، یاد رکھیے، اور کبھی کبھار تو انسان بھی نہیں، یاد رکھیے، انسان بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی چیزیں یاد رکھیے کہ آپ خود تعجب کریں کہ ایسی چیزوں کو بھی آواز دی جاتی ہے، اللہ کی علا مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ایک علاقے کو ایک تصویر آئی تھی، بہرحال اس علاقے میں لوگ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ ایک الیکٹرک پول ہے، کھمبا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، لوگ اس کو آواز دیتے ہیں مصیبت کے وقت، الیکٹرک پول، لٹرلی کہہ رہا ہوں، تصویریں موجود ہے، کھمبے شاہ بابا، دیکھ لیجیے آپ اس کو۔ مجھے لگا کوئی انسان تھا لمبا چوڑا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا کھمبے شاہ، پتہ چلا وہ لٹرلی الیکٹرک پول ہے، لوگ اس سے مانگ رہے ہیں، ایک علاقے میں لوگ مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، کس کے ذریعے معلوم آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ شرک۔ خمیز کے ساتھ جو شلوار پہنتے نا، شلواروں کو وہ صدقہ کر رہے ہیں، شلواروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور شلواروں سے مانگا جا رہا ہے، جو آپ اندر پہنتے خمیز کے اندر جو شلوار پہنتے، میں آپ کو یقین جانیے یہ
چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آن لائن، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ڈالیے اس کے اندر خالی آپ، اور آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ہو سکتا ہے ایسا، ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا تو اللہ ایسی ایسی جگہ سر کو جھکاتا ہے، یقین جانیے تعجب ہوتا ہے انسانیت کو، تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، انسان تو انسان، مردہ جانور لوگ ان کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا، کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، کوئی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، کوئی آپ کی حاجت روائی نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتا ہے، وہی اکیلا داتا اور رب ہے، یاد رکھیے، اسی کو آپ کو پکارنا، یاد رکھیے، اس نے یہ مکمل طور سے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا چاہے فرشتوں میں سے ہو، چاہے انبیاء میں سے ہو، چاہے ان کے پیروکار ماننے والے صحابہ میں سے ہو، یا انسانوں اور جنوں میں سے ہو، یا جانور، یاد رکھیے، نہیں، اجازت نہیں دی، یاد رکھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال کیا بار بار مشرکین مکہ سے، سوچتے نہیں ہو جو تم کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں وہ صرف ان کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا جواب نقل کیا کہ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس لیے کرتے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ 360 بت جو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے کرتے ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بیچ میں لگتا ہے، یہی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے، یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف اس لیے یہ کرتے جو کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ مشرکین کا جواب ہے جو نقل کر دیا گیا ہے، یہ جواب ہم دے رہے ہیں، نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ ٹھیکے دیے ہوئے، کانٹریکٹس دیے ہوئے، لہٰذا ان کو پکار لیا تو یہ فلاں کام تو ان سے ہی ہو جاتا ہے، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے لیے بہترین مثالیں بھی دی جاتی ہیں، دیکھو ایک بڑی کمپنی رہتی تو وہ آؤٹ لیٹس کھولتی، ڈیلرز بناتی، ڈیلرز سب ڈیلرز بناتے، سب ڈیلرز کو ڈیلرز بناتے، فلاں ہوتا تو اب تم کو کمپنی سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں خریدنا پڑتی، پہلے تم جاتے کوٹیشن لے کے آتے۔ یہ سب فالتو کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آپ دے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، رب العزت کو یہ مثالوں پھر اتنی گھٹیا مثالوں کی ضرورت نہیں، یاد رکھے، جو سیدھے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا، یاد رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو اللہ کے علاوہ مدد طلب کرتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، زندہ لوگوں کو، مردہ لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، بے جان چیزوں کو، ان سے ایک سوال کیا فرمایا، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے کس کی پکار جبکہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے، سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، بے کس کی پکار، مجبور کی پکار، جو حاجت مند ہے اس کی پکار، اللہ فرما رہا ہے کون سنتا ہے، تم بتاؤ، جب وہ اضطراب میں ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت